اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین علیم قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ یوسف تفسیر بحر المحبہ و اسرار المودہ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام زندان سے عزت کے ساتھ ابرومندانہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اور احترام و عزت کے ساتھ بادشاہ کی محل میں سرکاری سطح پہ مہمان ہیں۔ اللہ عزت دیتا ہے، اللہ کرم کرتا ہے، اللہ مہربان ہے۔ علیہ الصبح بقریب شب جتنا طولانی ہی کیوں نہ ہو صبح ہونا ہی ہے۔ اس وقت رات ہمارے گرمیوں میں چھوٹی حد تک چلے جاتے ہیں اور سردیوں میں بہت لمبا ہو جاتا ہے، لیکن صبح تو ہونا ہے، صبح تو ہونا ہے۔ انسان پر جتنا آزمائش آ جائے، پریشانی ہو جائے، ایک دن وہ مشکل کشا، وہ رب کریم، وہ ارحم الراحمین اپنے نظر خاص، نظر عنایت سے اس کو سرفراز کرنا ہے۔ دنیا جتنا ایڑی چوڑی زور لگائے، یہ ہمارے خیال ہے، یہ ہمارے اوہام ہے۔ ہم ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ اقتدار پہ رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ دنیائی نعمتوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ یہی ارمان، یہی خواہش ہم دوسروں کے بارے میں نہیں رکھتے، اپنوں کے بارے میں رکھتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں رکھتے ہیں، اپنے اولاد کے بارے میں رکھتے ہیں، اپنے خیش و اقارب کے بارے میں رکھتا ہے۔ بعض انسان اتنا بخیل ہے، وہ صرف اور صرف اپنے ذات کو سوچتے ہیں۔ تو یوسف نبی بادشاہ کی مہمان خصوصی ہے۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین علیم۔ کلام، الکلام یجر الکلام، بات سے بات نکلتی ہے۔ افہام تفہیم بات کی ذریعے ہی ممکن ہے، امن آشتی بات کے ذریعے ہی ممکن ہے، جاہلت کے ذریعے۔ فائدہ نقصان باتوں کے ذریعے ممکن ہے۔ آپ بات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی جو منشور ہے، آپ کی جو پروگرام ہے وہ کیا ہے۔ تو یوسف نبی رحمان خدائی کا نمائندہ اور مصر کے نفر اول، پہلا شخص، سپر پاور شخص آج یوسف کی میزبانی کر رہا ہے۔ یوسف مہمان ہے۔ فلما کلمہ، جب بات ہو گئی، دیکھیں ایک دفعہ بات ہو گئی تھی حضرت موسیٰ کا رب کریم سے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً۔ حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے مہمانی کر کے لے گئے اور 10 دن اضافہ کر دیا، اور وعدہ موعد کو 40 دن میں حاصل کر دیا۔ 40 دن یہ گفتگو جو ہوا، 40 دن حضرت موسیٰ 40 دن کوئی ٹور پہ کیا کرتے رہے، کیا کھاتے رہے، کیا پیتے رہے، کون کھانا لاتا تھا، کون کیا کرتا تھا۔ 40 دن لباس بھی عوض کرنا ہوتا ہے، نہانا بھی ہوتا ہے، تو یہ سارے، اور 40 دن میں رب کے ساتھ کیا کیا بات چیت ہوئی، یہ راز ہے۔ راز میں رکھنا رازدانوں کی کمال ہے، ایمان کی علامت ہے۔ راز کو راز میں رکھے۔
کتنے ہم لوگ آپس میں عہد و پیمان کرتے ہیں، کتنے ہم لوگ آپس میں ڈائلاگ کرتے ہیں، اس کو راز میں رکھے، باش نہ کرے. تو 40 دن کی ڈائلاگ. اور ادھر حضرت یوسف نبی کے ساتھ بادشاہ مصر کا ڈائلاگ. جب یوسف کی منشور، یوسف کی متبادل سسٹم، یوسف 7 سال کی قحطی اور 7 سال کی فراوانی میں کیا کرنا ہے، یہ جو پالیسی دیتے ہیں 5 سالہ 7 سالہ، یہ تو 14 سال کی پالیسی ہو گیا. 14 سال کی پالیسی بادشاہ کو پسند آ گیا. بادشاہ نے کہا 100% یہی ٹھیک ہے. قال انک اليوم لدینا مکین امین. ہر انسان کی یہی خواہش ہوتے ہیں کہ وہ سب سے اونچی درجے پہ فائز ہو. کمال سمجھتے اس کو، انسان کمال سمجھتا ہے. عزیز مصر اسی کو کمال سمجھتے تھے. امت مصر اس کو خوش بختی و خوش نصیبی سمجھتے تھے. جو زندانی تھا، جو مجہول و نسب تھے، جو غیر مصری تھا، اس کو اس درجے پہ پہنچے. کتنا خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے، خوش بخت یوسف. یوسف اس کو امت کی خدمت سمجھتے تھے. جو خلیفہ رحمان ہو، جو اللہ تعالی کا نمائندہ ہو، وہ بادشاہ کی نمائندگی کیا حیثیت ہے اس کی نگاہ میں؟ ہمارا بھی یہی ہے. ہم خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کے خلیفہ ہے، اللہ کے نمائندہ ہے. احسن تقویم کا لقب ہمیں ملا. اپنے خلیفے کے لیے انتخاب ہم سے ہوا. فرشتوں کو جبرائیل تک پرواز میں کوتاہی ہوئی، وہ نہیں پہنچ سکے، ہمارا تھا چلا گیا. اس لیے حضرت سید محمد نور بخش کی ایک کتاب ہے، واردات شاہ سید محمد نور بخش. وہاں فرماتے ہیں ہم اپنا کو کیوں چھوٹا سمجھتے ہو؟ موسیٰ ہم سے ہے، عیسیٰ ہم سے ہے، قاب قوسین کی تک رسائی ہم ہے، خلیفہ الرحمن ہم ہے، موسیٰ ہم ہے، محمد ہم ہے. اور ہم کیونکہ ہم خود نیچے ہے، ہمارا سوچ نیچے ہے، اسی کو ہم ہدف آخری سمجھتے ہیں، تو سب ارمان کرتے ہیں. یوسف کے لیے کوئی عزت کا مقام نہیں تھا، یہ خدمت کا مقام تھا. اسی وجہ سے یوسف نبی اس پائے مقام پہ پہنچنے کے بعد کوئی ایسے دن نہیں گزرا جس میں اکیلا کھانا کھایا ہو یا تلافیوں کے ساتھ کھانا کھایا ہو. نہ، غریبوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، چھوٹی درجے کے لوگوں کے ساتھ آپ کھانا تناول فرماتے تھے. کبھی بھی نہیں ہوا مہمان کے بغیر کھایا ہو. احمد غزالی فرماتے ہیں، روایت ہے ایک دن امیر المومنین علی کے پاس پہنچا. وہ بہت غمگین تھے، بہت غمگین تھے، سوچ میں پڑے ہوئے تھے. عرض کیا مولا کیا ہوا؟ کوئی مسائل، کوئی مشکلات، کوئی مسئلے؟ نہ، کچھ بھی نہیں. کئی دنوں سے میرے پاس مہمان نہیں آ رہے. مہمان کھانا کھانے کے لیے مہمان نہیں آ رہے ہیں. مہمان اللہ کا مہمان ہے، یہ ضیوف اللہ اللہ کے مہمان ہے. اور ہم ہمارے دسترخوان پہ، ہمارے گھر میں امیروں کے لیے جگہ ہے، غریبوں کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. ہمارے جلسوں کے کھانے دیکھو، ہمارے شادی بیاہ کے کھانے دیکھو، ہمارے ختم قرآن کی کھانا دیکھو، ہمارے مہمانوں کے جو پارٹی دیتے ہیں ان کے کھانا دیکھو. آپ کو آپ کے دسترخوان پر کوئی یتیم نظر نہیں آئے گا، کوئی بے نوا بے سہارا لوگ نظر نہیں آئیں گے، کوئی غریب نظر نہیں آئیں گے، کوئی ذہنی طور سے مفلوج شخص نظر نہیں آئیں گے. اور یوسف کے دسترخوان پہ یہی لوگ ہوا کرتا تھا، رسول کے دسترخوان پہ یہی لوگ ہوا کرتا تھا، مولا علی کے دسترخوان پہ یہی لوگ ہوا تھا. قال انک اليوم لدینا مکین امین. تو میرے پاس آج کے بعد سے بلند درجے پہ فائز ہو،
وہ بلند درجہ کون طے کرے گا؟ وہ بادشاہ اپنے ظرفیت سے اور رب کریم اپنی ظرفیت سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔